شروع کرتے ہیں خداوند کے زندہ جلالی اور قادر نام سے، قادر مطلق خدا باپ اور بیٹی اور روح القدس کے نام سے آمین۔ جب انسان دنیا کے شور و غل اور دنیا کے کاموں سے تھک جاتا ہے تو اپنے گھر کی طرف رخ کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا گھر اس کے لیے امن، سکھ اور شانتی کی جگہ ہے۔ وہ اپنے گھر میں سکون سے آرام کرتا ہے، وہ اپنے گھر میں پناہ لیتا ہے۔ ہر طرح کی مشکل پریشانی میں وہ اپنے گھر میں سکون تلاش کرتا ہے، لیکن دور حاضر میں دنیا کی بھاگ دوڑ، دنیا کی شور و غل اور دنیاوی فکروں نے اس قدر الجھا رکھا ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں بھی سکون فراہم نہیں ہوتا۔ گھر میں بھی مختلف پریشانیاں حائل ہوتی ہیں۔ گھر سے باہر نکلیں تو بہت سارے پرابلمز، بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ آئیے آج خدا کے حضور اپنے گھر کی حفاظت، اپنے گھر کی برکت اور اس چھپے ہوئے دشمن سے جو چھپ کر وار کرتا ہے اس سے بچاؤ کے لیے اور اپنے گھر کی خیر و برکت کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہمارے گھر کو ہمارے لیے امن اور شانتی کا گہوارہ بنا دے، ہمارے گھر کو برکتوں سے مالا مال کر دے، ہمارے گھر کو محبت کا گہوارہ کر دے، تاکہ ہم اپنے گھر میں محبت، سکون اور خدا کی رحمت کا تجربہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو شانتی کے ساتھ گزار سکیں۔ عزیز دوستو، میرے ساتھ دعا میں آخر تک جڑے رہیے اور اس بات کا تجربہ کریں کہ آج کی دعا جیسے ختم ہوگی آپ اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں ایک واضح تبدیلی محسوس کریں گے کہ خداوند نے واقعی ہی آپ کو اور آپ کے گھر کو برکت سے مالا مال کیا ہے، آپ کو اس دشمن کے وار سے، اس دشمن کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ کر دیا ہے جو چھپ کر آپ کی زندگی پر وار کرتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر خدا کے حضور دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور اپنے آپ کو اس کے جلالی تخت کے سامنے جھکائیں۔ ہاللویا! قدوس خداوند لشکروں کے خدا، آسمان و زمین کے خالق خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں اور شکر گزاری کے ساتھ تیری حضوری میں سر جھکاتے ہوئے سجدہ ریز ہوتے ہیں، کیونکہ تو ہی وہ خدا ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا اور ہر نعمت کا سرچشمہ تو ہے۔ اے خداوند، آج ہم اپنے گھر، اپنے خاندان اور اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو تیرے مقدس ہاتھوں میں سونپتے ہیں، کیونکہ اے خداوند تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا محافظ خدا ہے۔ اے خداوند، ہم تیرے کلام پر ایمان رکھتے ہوئے، تیرے کلام پر یقین رکھتے ہوئے تیری حضوری میں آتے ہیں، کیونکہ تیرا کلام یہ کہتا ہے کہ اگر خداوند گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت لا حاصل ہے، بنانے والے کی محنت بیکار ہے۔ اے خداوند یسوع راجا، ہم تجھ سے بڑی ہی التجا کرتے، تیرے حضور بڑی عاجزی کے ساتھ عرض گزرانتے ہیں، تو ہمارے گھر پر اپنی حضوری اور برکت کو نازل فرما دے، اپنی رحمت کو نازل فرما دے، اپنی شفقت والے ہاتھ کو ہمارے گھر پر بار کر انڈیل دے، اپنی رحمت کو انڈیل دے، اپنے مبارک ہاتھ کا سایہ ہم پر کر دے، تاکہ ہمارا گھر ہمارے لیے امن کا گہوارہ بن جائے، ہمارے لیے سکون کی جگہ بن جائے۔ اے خداوند، ہمارے گھر کے ہر کمرے پر، ہر دروازے پر، ہر کھڑکی پر اپنی قدرت اور حفاظت کو قائم کر دے، جس طرح پہلے خداوند تو نے بنی اسرائیل کو جب وہ مصر میں تھے اور آفت کے دوران پہلے خداوند خدا تو نے ان کو محفوظ رکھا، ویسے ہی آج کے اس دور میں، آج کے اس مشکل گھڑی میں، آج کے اس مشکل حالات میں پہلے خداوند ہمیں اپنی پناہ میں لے، ہمیں ہر مصیبت، ہر آفت اور ہر برائی سے محفوظ کر دے۔ خداوند ہماری مدد تجھ ہی سے ہے، ہم تیری طرف اپنی آنکھیں بلند کرتے ہیں۔ اے خداوند، ہم تیرا کلام پڑھتے اور سنتے ہیں، تیرا کلام کہتا ہے کہ خداوند کی برکت دولت بخشتی ہے اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا۔ اے خداوند خدا، ہم تیری حضور التجا کرتے ہیں، ہمارے گھر میں اپنی برکت، خوشحالی، محبت اور سکون کو قائم کر، ہمارے گھر کو امن، خوشی اور روحانی اور روشنی کا مرکز بنا دے۔ ایسا کر دے کہ پیارے خداوند خدا ہمارے گھر میں
ہمیشہ تیری رحمت کا سایہ ہو، اور جو بھی ہمارے گھر میں داخل ہو وہ تیری حضوری اور محبت کو محسوس کرے، وہ تیری محبت کا تجربہ کرے، وہ تیری رحمت کا تجربہ کرے۔ اے قادر مطلق خدا، ہم اپنے گھر کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ ہر اس چیز کو جو تیرے پاک ارادے کے خلاف ہے اسے ہمارے گھر سے دور کر دے۔ ہر گندی بدرو کو، ہر شیطانی وار کو، ہر شیطانی حملے کو، ہر حسد اور ہر بری نظر کو یسوع کے نام سے رد کرتے ہیں اور پیارے خداوند یسوع کے نام سے باندھ دیتے ہیں۔ پیارے خداوند خدا، اپنے پاک روح کو انجیل دے اور ہمارے گھر کے چوگرد اپنے پاک روح کا سایہ کر دے۔ اے خداوند، تیرا کلام فرماتا ہے خدا نے ہمیں خوف کی روح نہیں بلکہ قدرت، محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ اے خداوند، اپنے نگہبان فرشتوں کو ہمارے اس گھر کے چوگرد خیمہ زن کر دے، ہمارے گھروں کے چوگرد اپنی پاک فوج کا پہرا بٹھا دے۔ میرے خداوند، ہمارے دروازے پر اپنے مقرر فرشتوں کا پہرا بٹھا، تاکہ کسی طرح کی بری آفت، بری مصیبت یا شیطانی وار میرے خداوند اس گھر میں داخل نہ ہو سکے، بلکہ میرے خداوند اس گھر کے اندر تیرے پاک نور کی شمع روشن ہو جائے اور یہ گھر تیرے پاک اور نور کی روشنی سے منور ہو جائے، تاکہ دیکھنے والا کہے کہ یہ خدا کے فرزند کا گھر ہے۔ اے خداوند یسوع راجا، ہم تیرے حضور اپنی درخواست رکھتے ہیں کہ تو ہمارے گھر کے چوگرد اپنی ان آسمانی فرشتوں کی فوج مقرر کر دے جن کا ذکر پہلے خداوند تو زبور 91 میں کرتا ہے کہ وہ اپنی فرشتوں کو تیرے بابت حکم دے گا کہ وہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کرے۔ اے خداوند، اپنے فرشتوں کو بھیج کہ وہ ہمارے گھر اور ہمارے خاندان کی حفاظت کرے۔ اے خداوند، جس گھر پر تیرا سایہ ہے وہ گھر ہر مصیبت، ہر مشکل سے محفوظ رہتا ہے اور وہ گھر خوشحالی میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والا ہر شخص تیری رحمت کا تجربہ کرتا ہے۔ اے خداوند یسوع، کوئی دشمن جو ہمارے خلاف سازش کرتا ہے، اگر کوئی بدخواہ ہمارے لیے برا سوچتا ہے یا کوئی روحانی حملہ ہمارے خلاف کیا جاتا ہے، یسوع راجا وہ تیرے نام سے ختم ہو جائے، تیرے نام سے نیست اور نابود ہو جائے۔ اور میرے خداوند، تیرا کلام فرماتا ہے جو ہتھیار تیرے خلاف بنایا جاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا۔ اے خداوند، جہاں پہ تیرا کلام سنا اور پڑھا جاتا ہے، جہاں پہ تیرے نام کی حمد کی جاتی ہے، تیرے نام کو پکارا جاتا ہے، پیارے خداوند، وہاں پہ کسی قسم کا وار نہیں چل سکتا، وہاں پہ کبھی کوئی بھی خفیہ دشمن کا پیارے خداوند ارادہ کام نہیں کر سکتا۔ اے خداوند، وہ دشمن جو چھپ کر ہم پر وار کرتا ہے، اے خداوند وہ تیرے نام سے جل جائے گا اور وہ تیرے نام سے فنا ہو جائے گا۔ خداوند، ہمارے گھر ہمارے لیے امن، سلامتی اور خوشی کا گہوارہ بن جائیں گے۔ ہماری زندگیوں کو دعائیا زندگی بنا دے، ہماری زندگیوں کو پاک روح کا مسا لگا دے، ہماری زندگیوں کو اپنے قریب آنے کی مہلت عطا فرما۔ اے خداوند، ہمارے ایمان کو بڑھا تاکہ ہم اپنی ہر دن کا آغاز تیرے مبارک نام سے کریں اور اپنے زندگی میں پیارے خداوند خدا تیرے نام کی ہمیشہ حمد کرتے رہیں، ہمارے قول و فعل سے تیرے نام کو عزت اور جلال ملے، اور پیارے خداوند ہمارے گھر تیری رحمت کا گہوارہ بن جائے۔ اے خداوند یسوع، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے ہر فرد کو اپنی پناہ میں رکھنا، بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھنا، بزرگوں کو اچھی صحت اور طاقت دینا، اور ہمارے رشتوں میں محبت اور اتحاد کو پیدا کر دے۔ میرے خداوند، اس خفیہ دشمن کے ہر حملے سے، ہر آزمائش سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ اے خداوند، ہمیں وہ روحانی ہتھیار پہننے کی توفیق دے جیسا تیرا کلام افسیوں 6 میں ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں سچائی کی کمر بند، راست بازی کا بختر، ایمان کے سپر اور نجات کا خواہ خود اور روح کی تلوار عطا کر، تاکہ خداوند ہم شیطان کے ہر حملے کا مقابلہ کر سکیں، اور خداوند ہم کہہ سکیں کہ اے شیطان دور ہو۔ اے خداوند، ہماری زندگیوں کو دعائیا زندگی بنا دے۔ اے یسوع راجا، ہم تیرے مقدس خون کی ڈھال اپنے گھر پر مانگ لیتے ہیں، اپنے خاندانوں پر مانگ لیتے ہیں۔ اے خداوند، وہ مبارک خون جو تو نے ہماری خاطر صلیب کی چوکھٹ پر بہایا، اے خداوند وہ مبارک خون جو کوڑوں کی وجہ سے تیرے جسم سے رستا رہا، اے خداوند وہ مبارک خون جب تو گتسمنی میں دعا کر رہا تھا تو پسینے کی مانند بوندیں بن کر ٹپکتا رہا،
اے خداوند وہ خون جو ہمارے لیے قدرت اور شفا ہے اور وہ حفاظت ہے، ہم تیرے خون کے سبب سے ہر دشمن پر اے خداوند فتح حاصل کرتے ہیں۔ خداوند ہمارے گھر کو اپنی حضوری کا میرے خداوند خدا گہوارہ بنا دے، ہمیشہ اپنی حضوری کو قائم کر، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمیں غرور، نفرت اور حسد اور جھگڑوں سے بچا، ہمیں صبر، معافی اور عاجزی کی روح عطا کر دے، تاکہ میرے خداوند ہم اپنے گھروں میں تیرے جلال کے گواہ بنیں۔ اے خداوند ہم اپنے مستقبل کو بھی تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے روشن مستقبل کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ میرے خداوند ان کے مستقبل کو اور زیادہ روشن بنا دے، انہیں کامیابی اور کامرانی فراہم کر دے، ہمارے کام، ہماری محنت اور ہماری روزی میرے خداوند ہر طرح کی بابرکت بنا دے، ہمارے گھر کو خوشحالی اور سکون کا مقام بنا دے۔ اے آسمانی باپ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ تو ہمیں یقین ہے کہ تو ہماری دعا سنتا ہے اور ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ اے خداوند ہماری دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تیرا ہاتھ ہمارے گھر پر ہے اور تو ہمیں اپنے ہر برائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اے خداوند ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا اور ہر طرح کی مشکل پریشانی سے محفوظ رکھنا، ہم یہ سب کچھ اپنی نجات دہندہ اور خداوند یسوع کے مقدس اور قدرت اور جلالی نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔